پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے مسلمہ سنیے، نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل، آزاد، مقیم، مالکی نصاب پر واجب ہے۔ قربانی مذہب اسلام کا ایک عظیم شعار ہے جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندوں کی جانب سے جذبہ عبودیت کے اظہار کا نرالا طریقہ ہے، جس کے ذریعہ بندہ عزیز ترین مال کا نذرانہ خدائے تعالی کے حضور پیش کر کے اللہ عز و جل کے قرب خاص کی منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ اس لیے اس عظیم عبادت کو قربانی سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل قربانی تمام رسولوں، نبیوں علیہم السلام کی سنت ہے۔ سابقہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی امتوں کے لیے حکم نافذ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، پارہ 17 سورہ حج آیت 34۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یعنی ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی گئی تاکہ وہ بے زبان جانوروں پر اللہ تعالی کا نام ذکر کریں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر پارہ 30۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ترجمہ کنز ایمان۔ گویا کہ قربانی ہر امت کے لیے مقرر فرمائی گئی تاکہ وہ اللہ تعالی کا نام یاد کریں اور قربانی کرنے کا مزاج بنائے رکھیں۔ پہلی آیت کی تفسیر میں تفسیر الجنان میں ہے کہ آیت کا یہ معنی ہے کہ پہلے جتنی ایمان والی امتیں گزری ہیں، ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے قربانی مقرر فرمائی۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی مصنف بہار شریعت علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے وقت اگر کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر کسی نے بسم اللہ نہ کہی تو جانور حرام ہو گیا۔ ہاں بھول گئے مگر ارادہ رب کے نام پر ذبح کرنے کا تھا تو حلال ہے۔ اسی طرح اگر دو شخص قربانی کرتے ہیں، جیسے کہ باپ اور بیٹا یا دو بھائی، یا قصائی کے ساتھ ایک قربانی کرنے والا کہ وہ سوچتا ہے ہم بھی اپنا ہاتھ ذبح کے وقت ملا لیتے ہیں، تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اگر آپ قصائی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں تو اسے بھی کہیں کہ وہ آواز سے بسم اللہ پڑھے اور آپ بھی اس کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ ذبح تو قصاب سے کرواتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہم چوری پہ ہاتھ رکھ دیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بسم اللہ کا پڑھنا التزام کریں، ان کے لیے بھی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ دنیا کی تمام ہدایت یافتہ قومیں قربانی کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادی حضرت حابل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بھائی قابل نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہے کہ قربانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے باقاعدہ ذبح خانہ بنوا رکھا تھا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں جو انوکھی قربانی پیش کی ہے، جس کی یاد آج ہم مناتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی اور اچھی قربانی کی یاد ہے۔ نام آیا ہے جب لبوں پہ خدا کے خلیل کا، فیضان جاری ہو گیا رب جلیل کا۔ معمار ہیں وہ خانے پروردگار کے، کعبہ نشان آپ کی یاد جلیل کا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ جانوروں کی بھی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا، اپنے محبوب ترین جانور اللہ تعالی کی رضا کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کرایا، اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل مبارک کے اجداد بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بھی مبارک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مقدس بھی مبارک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم سب کے حضور دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارک میں 28ویں دادا جان حضرت قیدار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیدار قد قبل اللہ قربانک، قیدار بس کیجئے، بے شک اللہ عز و جل نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں۔ قربانی کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اور آپ کے حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا جان خدا عز و جل کی بارگاہ میں ایسی مثالی قربانی پیش کی جسے دنیا صبح قیامت تک بھول نہیں سکتی، اور اس قربانی سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہو گئی۔ ہوا یہ کہ آپ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو آپ کا جذبہ یہ ابھرا کہ آپ بھی کبھی ایسی قربانی پیش کریں گے۔ تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ خدا عز و جل کے فضل سے یہ منت پوری ہوئی اور 10 بیٹے ہو گئے۔ اب ان 10 بیٹوں کے درمیان کس کی قربانی کرنی ہے، یہ سوال پیدا ہوا، کیونکہ سبھی بیٹے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں قربان کیا جائے۔ پھر قرآن کے ذریعے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور جمال و کمال میں سب سے بڑھ کر تھے۔ قربان کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار بھی ہو گئے اور حضرت عبداللہ بھی تیار تھے۔ اہل مکہ کو جب خبر ہوئی تو ان لوگوں نے ایک رائے طے کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ میں فدیے کی شکل میں اونٹ کو پیش کیا جائے، اور ادلا بدلی کرتے کرتے قرآن میں اونٹوں کا نام جب آ جائے تو اونٹ قربان کر دیا جائے اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا جائے۔ اس طرح قرآن اندازی ہوئی اور 100 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ فدیے کی شکل میں قربان کیے۔ یہ واقعہ کافی طویل ہے مگر اختصار سے پیش کیا ہوں۔ اللہ تعالی فضل فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ہمارے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان تو دیکھو کہ کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا۔ میرے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ دو ذبیح کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو آپ اولاد سے ہیں، یہ دوسرا ذبیح کون ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ذبیح میرے دادا حضرت اسماعیل، دوسرے میرے والد محترم حضرت عبداللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بھی ذبیح اللہ کے لقب سے یاد کیے گئے۔ آپ نے بچپن میں اپنے والد محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن فدیہ کی شکل میں 100 اونٹ پیش کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچایا گیا، کیونکہ پیشانی حضرت سیدنا عبداللہ میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ گویا کی قربانیوں کا سلسلہ ہر دور میں رہا ہے۔ مسلمان پر یہ قربانی واجب قرار ہے، اور اس واجب قربانی کی ادا میں اللہ نے وسعت دی ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو ضرور قربانی کرے۔ مسلمان اگر اس سال مالک نصاب ہے تو اس سال قربانی واجب، اگر آئندہ سال مالک ہوگا تو آئندہ سال بھی قربانی واجب ہوگی۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خود مالک نصاب ہونے کی صورت میں اپنی جانب سے قربانی کرنے کی بجائے اپنے شیخ، اپنے والدین کی جانب سے کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ آپ اگر مالک نصاب ہیں تو اپنی جانب کی قربانی نہیں چھوڑ سکتے، اپنی جانب سے قربانی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی شیخ، والد یا کسی بھی عزیز یا کسی بھی مرحوم کی جانب سے قربانی کریں تو یہ درست ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ ہمارے نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم اور اپنی امت سے پیار دیکھیے کہ آپ نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی، لہٰذا امت کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کرتے رہیں تو رضائے مولا کا سبب اور باعث اجر و ثواب ہو۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جانوروں کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک جب دوسرا جانور قربان فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ کس کی طرف سے؟ تو آقا ارشاد فرماتی، یہ ہمارے ان امتیوں کی طرف سے ہے جن کو قربانی کرنے کی حیثیت نہیں، میں آج ہی ان کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آقا کو اپنی امت سے بڑی محبت، بڑا پیار، ہم سب کو اللہ نے حیثیت دی ہے، تو جہاں اپنی طرف سے ہم قربانی پیش کرتے ہیں وہیں اپنی آقا دونوں عالم کے سرکار کی جانب سے بھی قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالی دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جلوہ نور چینل پہ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی سوال و جواب کی شکل میں قربانی کے مسائل کے تعلق سے ضروری پوسٹ ہو چکی ہیں، سنیں اور اسے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔